جنوبی وزیرستان۔ بھکر سے ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، جنڈولا اور پھر مکین۔ یہ تقریباً 3 گھنٹے کا سفر بنتا ہے۔ شمالی وزیرستان کے بارڈر کے بالکل قریب یہ جنوبی وزیرستان کا دوسرا بڑا آبادی والا شہر ہے۔ یہ مکین محسود قبائل کی آبادی کا شہر ہے۔ سورج اپنا سفر طے کر کے آہستہ آہستہ مغرب کی وادی کی طرف آ رہا ہے۔ وقت جیسے رک سا گیا ہو۔ ہم لوگ کل رات ہی یہاں پر پہنچے تھے، شہر کی ہلچل سے بہت دور۔ جنوبی وزیرستان کے شہر مکین میں عرفان خان محسود کا ڈیرہ ہے۔ ان کی دعوت پر ہم ان کے ہمراہ مکین کی حدود میں داخل ہوتے ہوتے شام رات میں ڈھل چکی تھی اور دور دور تک اندھیرے کا سمندر تھا۔ رات کو ہمیں پرسکون نیند آئی اور ہم دیر تک سوتے رہے۔ صبح ہوئی، 10 بجے کا وقت ہوا تو کافی ساری دھوپ نکل آئی تھی۔ صحن میں لگے پودوں پر نظر پڑی تو دیکھا شبنم کے قطرے ہیرے موتیوں کی طرح ٹہنیوں پر چمک رہے تھے۔ ہم دیر تک اس منظر کے سحر میں گرفتار رہے۔ صبح ہوتی ہی ہم وہاں کے روایتی سادہ اور خالص ناشتے سے محظوظ ہوئے جو بہت لذیذ اور فرحت بخش تھا۔ اب وقت کافی سارا گزر چکا تھا۔ خان صاحب نے کہا کہ اب ہم آپ کو مکین کی سیر کروانے کے لیے لے جاتے ہیں اور پھر شوال کی وادی کی طرف نکل جائیں گے۔ سب سے پہلے وہ ہمیں ملا پابندہ کے مقبرہ پر لے گئے جو مسعود قبائل سے تھا۔ اس نے انگریزوں سے آزادی کے لیے مزاحمتی تحریک چلائی۔ محمد ایجنسی، شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان اور پھر افغانستان تک اس کی تحریک پھیل گئی۔ یوں انہوں نے 6 مہینے افغانستان پر حکومت بھی کی۔ آج بھی ان کا خاندان جو محسود شابی خیل سے مشہور ہے، ان کو شہزادہ وزیرستان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ وہاں سے مغرب کی طرف بڑھے تو ایک سرسبز پہاڑ کی چوٹی پر نظر پڑی جہاں پر نقیب اللہ محسود کی قبر ہے، جس کو گزشتہ سال کراچی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ فاٹا کا سب سے بلند پہاڑ پیر غر ہے جو اسی جنوبی وزیرستان میں پایا جاتا ہے، جس کی چوٹی پر چڑھ کر دیکھیں تو ڈیرہ اسماعیل خان صاف دکھائی دیتا ہے۔ حالانکہ ڈیرہ اسماعیل خان وہاں سے 250 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اب ہم چلتے چلتے شوال ویلی تک پہنچ چکے تھے۔ گاڑی سے اتر کر ہم ایک پگڈنڈی پر چلنے لگے کیونکہ یہ راستے ہموار نہیں ہیں بلکہ اونچے نیچے ہیں۔ ہم ٹیڑھے میڑھے راستوں سے چلتے چلتے ایک چٹان تک پہنچتے ہیں۔ ہمارے چاروں طرف سرسبز پہاڑ ہیں۔ ہم اس چٹان کے قریب پہنچ کر اس چٹان پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ مئی کا مہینہ تھا۔ ہمارے چاروں طرف سکوت اور سبزے کی سبز چادر بچھی ہوئی تھی۔ لگتا تھا جیسے سبز مخمل کا دبیز قالین ہو۔ چٹان کے جائیں جانب چند بچے اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے اور ایک کتا ان کے بکریوں کی گلے کی نگرانی کر رہا تھا۔ ان بچوں کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ دور دور تک ایک خاموشی کی وسعت پھیلی ہوئی تھی۔ سب کچھ ایک خواب کا منظر لگ رہا تھا۔ اچانک اسی خاموشی میں ہمیں پانی کی جل ترنگ سنائی دیتی ہے۔ ہم نے بائیں طرف نگاہ کی تو چشمے کا پانی اونچی سطح سے نیچے گر رہا تھا۔ ہم اٹھ کر اس چشمے کے قریب آ کر بیٹھ گئے جہاں سے پانی زور سے نیچے گر رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چاندی کے چھینٹے ہر طرف بکھر رہے ہوں۔ ہم نے اس بہتے ہوئے پانی کو دیکھا۔ وہ اتنا صاف اور شفاف تھا جس میں سے چہرہ صاف نظر آتا تھا۔ دور دور تک سناٹے کا راج تھا۔ بس اگر سنائی دے رہی تھی تو وہ چشمے کی وہی جل ترنگ تھی، پھر نیچے بہتے ہوئے پانی کی ٹھنڈی میٹھی آواز تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہم کوئی دل ربا خواب دیکھ رہے ہوں۔ کافی دیر تک اس شہر میں کھوئے رہنے کے بعد ہم کانی گرم کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں ہمارا ٹھہراؤ پیر صاحب کے ہاں تھا۔ پیر صاحب وہاں کے بزرگ کے مزار کے سجادہ نشین بھی ہیں اور وہاں کے پیر و مرشد بھی۔ کانی گرم میں گیلانی پیر اور برقی قبائل آباد ہیں۔ وزیرستان کے لوگ بہت ہی ملنسار اور انتہائی درجے کے مہمان نواز ہیں۔ ان کی یہاں روایت ہے کہ جب تک مہمان کو بکرا ذبح کر کے نہ کھلائیں تو گویا انہوں نے مہمان کو کچھ بھی نہیں کھلایا۔ کانی گرم کو فاٹا کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ زندگی کے واقعات، حادثات، اتفاقات اور کبھی نہ بھولنے والے لمحات، جذباتی تجربات سب ان مناظر میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے ذریعے میں نے اپنی ذات کو منتشر ہونے سے بچایا ہے۔ ہرے بھرے پیڑ، سرسبز پہاڑ، خاموش گھروندے، عزم و ہمت کے جذبے لیے چہرے، چپ چاپ زندگی کا سفر طے کرتے چشمے اور ندی نالے۔ یہاں نہ تیز روشنی ہیں، نہ آنکھیں چدھیاتی ہیں،
طبیعت کو ہر وقت سکون ملتا ہے۔ کانی گرم میں ایک رات گزارنے کے بعد ہم لوگ وانا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ وانا جنوبی وزیرستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور اسے کیپٹل بھی کہا جاتا ہے۔ وانا اور اس کے مضافات میں وزیر قبائل بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ وانا کو وزیروں کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ وانا کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بنانے والے نے یہاں کے بسنے والوں سے پوچھ کر وانا کو بنایا ہوگا۔ چلغوزہ، سیب، خوبانی، اخروٹ، آڑو، زیتون کے باغات وانا کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے ہیں۔ دنیا کے دوسرے نمبر پر چلغوزے کے جنگلات، برف سے ڈھکے پہاڑ چلغوزے کی شکل میں سالانہ 15 ارب روپے زر مبادلہ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میدانی علاقے بھی پہاڑی علاقوں سے پیچھے نہیں رہے۔ سالانہ 70,000 میٹرک ٹن سیب ملک کے مختلف شہروں کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر یہاں کے لوگوں کا دار و مدار زراعت پر ہے۔ وانا سے اگلا سفر ہمارا انگور اڈا تھا۔ یہ ہمارے سفر کا آخری پوائنٹ تھا جو وانا سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ انگور اڈا پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے دیکھا سڑک کے دونوں جانب پتھر اور مٹی سے بنے چھوٹی چھوٹی دکانیں اور چائے کے ڈھابے ہیں۔ وہاں ہم نے ایک ڈھابے سے چائے پی اور 7 افغانستان کے کارخانوں سے بنے ہوئے بسکٹوں سے محظوظ ہوئے۔ ہم نے تقریباً وہاں 1.5 گھنٹہ قیام کیا، پھر وہاں سے ہماری واپسی ہوئی۔ یہ سفر ہمیشہ مجھے یاد رہے گا۔ یہ میری زندگی کا حاصل ہے۔ میں ہمیشہ اس کی یاد سے اور اس کے حسین و جمیل مناظر سے، اس کے آبشاروں سے اور سرسبز وادیوں سے، پھولوں کے وزن سے، جھکی ہوئی ٹہنیوں سے ہمیشہ پیار کرتا رہوں گا۔